عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور زبرداشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین سے محبت کرنے، مسجد سے محبت کرنے اور منہج سلف پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سلفی منہج ہے، زندگی کے ہر شعبے میں سلف کے منہج کو اپنا کر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. محرم کا مہینہ جب ہمارے درمیان میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں غلط باتیں بولنے لگتے ہیں، اور خصوصاً آج یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے دیکھتے ہیں حضرت صحابہ اکرام کے بارے میں لعن طعن کرنا، ان کے بارے میں غلط باتیں کہنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کے باتوں میں شبہ و شبہات پیدا کرنا، یہ ایسا بہت ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا اس وقت سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ چلے جائیے، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، کوئی سوشل میڈیا کا کوئی پلیٹ فارم ہے، کہیں نہ کہیں حضرت صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی نہ کوئی گستاخی ہوتی رہتی ہے. اور خصوصاً آپ دیکھیں گے ملکی میڈیا پر کہ غیر مسلم جہاں اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں، وہیں یہ شیعہ اور باوزی ان سے کوئی کم نہیں ہے. جیسے آپ ایک مثال سمجھ سکتے ہیں، آدمی یا تو پکا دوست ہو جائے یا آدمی پکا دشمن بن جائے. اگر کوئی آدمی آدھا دوست آدھا دشمن رہا تو آپ اس سے ڈرتے رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ شیعہ اور باوزی اتنے خطرناک ہیں، یہ کھل کر نہیں آتے، اپنے دل میں کیا ہے کفر کو چھپاتے ہیں، اپنے دل میں صحابہ کے بارے میں بغض و عناد کو چھپاتے ہیں، پھر بھی اسلام سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ اصل میں دیکھا جائے تو اس زمانے کی یہ منافقین سے کم نہیں ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ جب صحابہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ماشاءاللہ عظمت صحابہ اور یہ سیرت صحابہ ایک ماشاءاللہ ایک ایسا عنوان ہے، سوتے ہوئے آدمی کو بھی بیدار کر دیتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے دنیا میں کوئی بھی مثال، آپ تابعین کے تابعین کے بعد کی مثالیں لیں، آپ انسان غور سے سنتا ہے، مگر صحابہ کی سیرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کشش اور ایسی جاذبیت اور ایسی کھنچاؤ رکھا ہے. کوئی بھی آدمی اگر صحابہ کے بارے میں سنتا ہے تو فوراً اس کے کان شوق سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں نہ کوئی خیر ہے. تو اس لیے ہر صحابہ کی سیرت ہم سب کو پڑھنا چاہیے. اور اس زمانے میں اگر ہم امت کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ائمہ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری تربیت کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرے نمبر پر یہ سیرت نبوی کے بعد یہی صحابہ اکرام کی سیرت. میں تو سمجھتا ہوں ہماری کوئی بھی مجلس، ہمارا کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا صحابہ کے ذکر کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شکل میں جو جماعتیں چھوڑی، ایسا گروہ کسی نبی کے حصے میں نہیں آ سکا. آپ دنیا میں دیکھیں، حضرت نوح پر ایمان لانے والے بھی تھے، حضرت موسیٰ پر عیسیٰ پر ایمان لانے والے بھی تھے، مگر اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ایسی مبارک جماعت ہے، صحابہ کی جماعت کسی نبی کے حصے میں نہیں آ سکی. اور آگے یہ بھی کہا اس سے پہلے دنیا نے اس سے افضل جماعت نہیں دیکھی، اور قیامت تک اس جیسی جماعت دنیا میں ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی. اور اس کی بڑی اہمیت ہے صحابہ کی سیرت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا یہودی 71 گروپ میں بٹ جائیں گے، یہ حدیث آپ جانتے ہیں، اور کرسچن 72 گروپ میں بٹیں گے، اور میری امت 73 گروپ میں تقسیم ہو جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ کلھا فی النار الا واحدہ، کہا 70 پر 3 فرقوں میں پورے 70 پر تو جہنم میں جائیں گے سوائے یہ کہ. حضرت صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت پر میں ہوں اور جس حالت پر میں اپنے صحابہ کو چھوڑے جا رہا ہوں. جیسے جیسے ہم زمان نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، فتنے زیادہ ہو رہے ہیں، ایسے موقع پر صحابہ کی سیرت کو پڑھنا، ان کے حقوق کو جاننا، یہ ہمارے دین پر جمع رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. بہرحال لمبی تمہید کے بغیر ایک 10 حقوق انشاءاللہ، 9 حقوق 10 ہیں پورے حقوق آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے. دنیا میں بات حقوق کی ہوتی ہے، اللہ کا حق ہم جانتے ہیں، نماز پڑھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ بھی جانتے، ماں باپ کا حق کیا، پڑوسوں کے حق کا یہ حق جانتے. لیکن یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ امت پر صحابہ کے حقوق بھی ہیں. لہذا حقوق کی جب بات ہوتی ہے، اگر ہم صحابہ کرام کو نظر انداز کریں، اللہ کی نظر میں ہم احسان فراموش ٹھہریں گے. اس لیے کہ دین کی بنیادی باتیں حضرات صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی. جیسے ہم اللہ کے شکر گزار، اللہ کے نبی کے شکر گزار، اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنتے، ویسے صحابہ کے بھی شکر گزار بننا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بعد یہ حضرت صحابہ کرام کا گروہ، یہ جماعت نہ ہوتی، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا تھا؟ تصور کر کے دیکھیے. بہرحال ایک مدینے کے مشہور عالم دین ہیں جن کا نام ہے لکھا ہے صالح بن عبد العزیز بن عثمان السندی. وہ ہوتا ہے تقریباً مدینے میں خصوصاً نوجوانوں میں بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ان کی خصوصیت ہے. ان کی یہ کتاب ہے تقریباً 60 پر 1 صفحات پر مشتمل ہے. اس کتاب میں انہوں نے صحابہ کے 10 حقوق بیان کیے ہیں، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم صحابی کس کو بولتے ہیں وہ جاننا چاہیے. ہر ایک آدمی کو یہ معلوم ہونا، حتیٰ کہ ہم اپنی عورتوں کو، بچوں کو سب معلوم کرائیں صحابی کسے بولتے ہیں. اور خصوصاً آج کی نوجوان نسل کے ذہن کے دریچوں میں اس کو بٹھانے کی ضرورت ہے. صحابی کسے بولتے؟ اگر آپ کا نوجوان صحابی کسے بولتے نہیں جانا، سیرت کیسے جانے کا بتائیے. ہر ایک آدمی کو صحابی معلوم ہونا. ہمارے بچوں کو اگر ہم پوچھتے ہیں صحابی کسے بولتے، فوراً صحابی کی تعریف اس کی زبان پر آنا چاہیے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا صحابی اسے بولتے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہے، آپ سے ملاقات کی ہے، آپ سے بات کی ہے، اور اسی ایمان پر اس کا انتقال بھی ہوا ہے، اسے بولتے صحابی. اچھا، یہ اس پر انتقال ہوا، یہ قید کیوں لائی گئی؟ علماء کہتے ہیں بعض لوگ ایسے تھے جو نبی پر شروع میں ایمان لائے، صحابی بن گئے، لیکن معاذ باللہ بعد میں مرتد ہو گئے. اسی لیے اس کی قید بڑھانی پڑی. جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے زمانے کو پایا، آپ سے بات چیت کی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہے، اسے کہتے ہیں صحابی. کیسے بدبخت تھا ابو جہل، کیسے بدبخت تھا ابو لہب. نبی کا زمانہ پا کر بھی اگر آپ پر ایمان لا لیتے تو آج صحابہ میں شمار ہوتا تھا، مگر ایمان نہیں لائے، مگر اللہ کے نبی کے دشمنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ دیکھیے تو صحابی کسے بولتے ہیں ہم بتا چکے. اس میں مرد بھی آتے، عورتیں بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے، بوڑھے بھی آتے، چھوٹے چھوٹے صحابہ بھی آتے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ 6 ماہ میں وہ وفات پا گئے، ان کو بھی صحابی میں شمار کیا جاتا ہے. یہ ذرا علمی بات ہے، ذرا غور سے سنیے بات. یہ بعض علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صحابی کہا ہے. یہ کیوں؟ عیسیٰ تو نبی ہیں، لیکن قیامت کے قریب میں اتریں گے نا، نبی بن کر تو نہیں آئیں گے، امتی کی شکل میں اتریں گے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قیامت کے قریب میں وہ نبی کے امتی بن کر آئیں گے، لہذا ان کو بھی صحابی کہا جا سکتا ہے. ایسے بعض علماء نے کہا. جب یہ آپ یہ دیکھتے نا ہیڈ لائن عیسیٰ نبی بھی صحابی بھی بولتے فوراً غلط نہیں بولنا، اسے اس کے اندر جو تفصیل ہے وہ جاننے کی ہم کوشش کرنا چاہیے. تو صحابہ میں بڑے آتے، چھوٹے آتے، اور صحابہ کے کیٹیگری ہیں.
ابو بکر کا کوئی صحابی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ درجے کیا ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے بعد 6 صحابہ، ان کے بعد بدری صحابہ، ایسے پورے درجے کیٹیگری کے آتے ہیں. سارے صحابہ کو ایک کیٹیگری نہ سمجھے آپ، ہر ایک کے اندر یہ فتح مکہ سے یہ پہلے ایمان لانے والے کا درجہ الگ ہے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے کا درجہ الگ ہے. اگر مختلف صلاحیتوں کو دیکھیں گے تو ایک صحابی دوسرے صحابی پر جو ہے بازی لے جائے گا. تو صحابی کسے بولتے ہیں ہمیں جاننا. یہاں خواتین بھی ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے سکھائیں صحابہ کسے بولتے، صحابیہ کسے بولتے. بلکہ ہمارے مسجد کے مکتب میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان کو قرآن کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ یہ پڑھائیں صحابی کسے بولتے ہیں، صحابیہ کسے بولتے ہیں. اور صحابہ صحابیات میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں آ جاتی ہیں جن کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے. اسی پہلے حق میں ایک بات آتی ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے. آج ہماری اپنی زندگیوں میں اگر جائزہ لے کر دیکھیں نوجوان نسل کے خصوصاً، کیونکہ صحابہ کی سیرت نوجوانوں کو اگر سنائے تو اچھا اثر ہوتا ہے ان پر. ماشاءاللہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر ماشاءاللہ اپنی سیرتیں ماشاءاللہ کیا کر لیا، اپنی سیرتوں کو سدھار لیا، اپنے آپ کو جہنم کے بجائے جنت کے راستے پر ڈال دیا. لہذا ہم نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں یہ فلم ستاروں کی، کرکٹ کھلاڑیوں کی اور ٹی وی شو میں آنے والے لوگوں کی جو محبت ہے نا، یہ گندی محبت نکال کر ان کے اندر جو ہے صحابہ کی محبت کو بھرو. اور آج کل ہمارے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں کوئی لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے واقعہ رجسٹر میرج سے ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی، رسول اللہ کی محبت ہوتی، صحابہ اکرام کی حقیقی محبت ہوتی، یہ پاکیزہ محبتیں ہوتی نا، گندی محبت کبھی ان کے دل میں جگہ نہیں پاتی. آج ضرورت ہے صحابہ اکرام سے محبت عین ایمان ہے. ذرا بھلا بتائیے اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرے کیا ان سے محبت کرنا ہمارے لیے فرض نہیں ہے؟ اللہ نے یہی بات کہی سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ صحابہ سے محبت کرتا ہے، صحابہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ان سے محبت کرنا عین ایمان ہے. اور جب بات محبت صحابہ کی آتی ہے تو یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہا آیت الایمان حب الانصار، کہا انصار سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. دیکھیے شیعہ بازیوں کو صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں، صحابہ سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، پورے صحابہ کو نعوذ باللہ نبی کی موت کے بعد مرتد مانتے ہیں، نعوذ باللہ مرتد مانتے ہیں. اسی لیے ہم ان سے دشمنی کرتے ہیں جو صحابہ دشمنی کرتا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے. حضرت صحابہ اکرام کا بارے میں ایمان محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک موقع پر علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا یا علی لا يحبك الا مومن ولا يحبك الا منافق. کہا ہے علی تم سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہے، تم سے جو بغض عداوت رکھے گا وہ منافق ہے. لہذا شیعہ سے بڑھ کر اہل سنت والجماعت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت خلافت کی ترتیب کی طرح ہے. سب سے پہلے ابو بکر سے محبت ہونا چاہیے، عمر سے محبت ہونا، عثمان سے محبت ہونا. اگر کوئی ان تینوں کو چھوڑ کر علی سے زیادہ محبت کرتا ہے، ان کی شان میں غلو کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں شیعہ، اسی کو کہتے ہیں رافضی. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا چاہیے، حضرت عمر سے محبت کرنا، حضرت عثمان سے محبت کرنا. دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر آدمی جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. صحابہ کیا سمجھے؟ ہم نبی سے محبت کرتے، نبی کے ساتھ رہتے انشاءاللہ جنت میں. ابو بکر و عمر کے ساتھ رہتے انشاءاللہ ہم جنت میں رہتے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث سن کر اہل مدینہ اتنا خوش ہوئے کبھی خوش نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں نبی کی رفاقت اور معیت ان کو ملنے والی ہے. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کیا کہتے ہیں، میرا عمل ابو بکر کی طرح نہیں ہے، میرا عمل عثمان کی طرح نہیں ہے، لیکن میں جان سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں، اللہ سے امید ہے
ابو بکر عمر سے محبت قیامت کے دن میری نجات کا ذریعہ بنے گی. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. ابو بکر سے محبت یہ قیامت میں نجات کا ایک ذریعہ ہے. عمر سے محبت قیامت میں نجات کا ایک ذریعہ ہے، ایسا کہا کرتے تھے. لہذا ہم سب کو بھی حضرات صحابہ اکرام سے محبت کرنا چاہیے. اچھا، محبت کیسے کرنا؟ کیا ان کی شان میں غلو کرنا؟ نہیں. حضرت صحابہ اکرام سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، جو میرے اولیاء سے دشمنی کروں گا میں ان سے دشمنی کروں گا. پوری دنیا میں حضرت صحابہ کرام سے جو بھی بغض و عداوت رکھتا ہے، ان سے دشمنی کرتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے، ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے، دنیا میں کوئی طاقت ان کے لیے کافی نہیں، نہ ہو تو نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا. اور اللہ نے یہی وعدہ کیا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ڈیفنس کرتا ہے حضرت صحابہ کرام سے. یہ دیکھیے کیسی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ وَدِدْتُ أَنْ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں. ایسے کہا تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں کیا؟ حضرت صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم میرے صحابہ ہو. دیکھو تم میرے صحابہ ہو، اور تمہارے بعد دنیا میں جتنے مومن آئیں گے وہ بھی میرے بھائی ہیں. ماشاءاللہ، اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا. صحابہ اللہ کے نبی کے بھائی ہیں، اور آپ نے فرمایا اب تک جو نہیں آئے قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہا، تم میرے صحابہ ہو، اور جو لوگ قیامت تک ایمان لائیں گے اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے وہ بھی مکمل طور پر میرے صحابہ ہیں. لہذا ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے سے کچھ لوگ بڑی محبت کریں گے. آپ نے ایسے ہی فرمایا. حضرت صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے میرے بندے، میرے مومن بندے. اللہ کے نبی نے فرمایا، کچھ لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ مجھے دیکھنے کی تمنا کریں گے. لہذا گھروں میں ہماری مجلسیں جمتی ہیں، مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں. کبھی یہ گفتگو نہیں کرتے، اللہ کا دیدار بھی ہوگا. قیامت میں جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی، ابو بکر کے ساتھ ہوں گے، عمر کے ساتھ ہوں گے. کم از کم یہ محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہمیں جنت میں بھیج سکتا ہے. لہذا اس کی طرف توجہ دیں. حضرت صحابہ کرام کی محبت کتنی اہم ہوتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے معلوم ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم سورة من القرآن. یہ عربی عبارت ہے، کیا ہے؟ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. جیسے آپ اپنے بچے کو قرآن کی سورت سکھاتے نا، یہ سورہ پڑھو، یہ سورہ پڑھو، اپنے بچوں کو بولنا، بیٹے ابو بکر سے ابو بکر کی سے محبت کرنا ہمارے ایمان و عقیدے کا ایک مسئلہ ہے. ایسے ہمارے حضرات اسلام مکمل طور پر سکھاتے تھے. اپنے بچوں کے اندر یہ صحابہ کی محبت بٹھاؤ. جب وہ بڑے ہوں گے تو کیا سوچیں گے، ہمارے باپ دادا نے ہمارے صحابہ کی محبت کو ہمارے دل میں ڈالا، خون میں ڈالا. بڑے ہو کر ان کے نقش قدم پر چلے تو ہم جنت میں جائیں گے. آج ماحول کیسے ہے، بچے اسکولوں میں پڑھتے، کالجوں میں پڑھتے، ان کا جو نصاب سلیبس ہوتا وہ سلیبس میں آنے والوں کو انہوں ہیرو سمجھ جاتے. ان کو بولنا چاہیے اسلام کے ہیرو نبی، اسلام کے سب سے بڑے اگر بہترین ترجمانی کرنے والے ہیں تو یہ حضرات صحابہ کرام ہیں. اور حضرات صحابہ کرام کے بغیر اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہے. ان پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا. یہ بات کیا دیکھیے، امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ان سے محبت کرنے میں کسی سے آگے نہیں بڑھتے.
ابو بکر کا جو درجہ ہے وہ عمر کو دے نہیں سکتے، عمر کا جو درجہ ہے وہ عثمان کو دے نہیں سکتے۔ خلافت میں جیسے ترتیب تھی ویسے فضیلت میں بھی ترتیب آتی ہے۔ اور بولتے ان سے ہم برات کا اظہار نہیں کرتے، ان سے بغض و عداوت نہیں رکھتے، جب بھی صحابہ کا تذکرہ آئے تو خیر کا تذکرہ ہونا چاہیے، ان سے محبت کرنا یہ ہمارا دین ہے، ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان و احسان کا ایک حصہ ہے، ان سے دشمنی کرنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کیسے کیسے علماء ہیں، اللہ ہدایت دے، یوٹیوب پر یہ عنوان ہے منافق صحابہ، اللہ اکبر، ایسا لفظ منافق صحابہ۔ جو آدمی منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا، جو صحابی ہوگا وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے صحابہ کرام کے خلاف ایک جو ہے صحابہ کرام کے خلاف ایک پلیٹ فارم بنا کر پتہ نہیں کون کون ان کو پیسے دیتے، ایسے عناوین پر تقریر کرتے ہیں، نیچے لوگ کمنٹ میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر دراز فرمائے۔ ایسے لوگ جب زندہ رہیں گے تو امت کے عقیدے کا کیسے ہوگا؟ حضرت صحابہ کرام کے بارے میں غلط فہمیاں بڑی غلط بات ہے۔ اتنی ہمت ہے علماء کے اندر، آج مختلف مسالک اور تنظیموں میں دیکھتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت عثمان کو گالی دیتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت معاویہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو یا آدھے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا درجہ کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہوا ان کے خلاف ذہن بنانا، ان سے دشمنی کرنا، ان سے نفرت کرنا یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لہذا صحابہ اکرام سے محبت کرنا ہمارے ایمان اور حصہ ہے، لہذا ان سے محبت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسرا حق یہ ہے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی کے بعد امت میں سب سے افضل حضرات صحابہ کرام، کوئی بھی امت کا طبقہ کتنا بھی اپنے وقت کا ولی ہو جائے وہ صحابہ کرام کے درجے کو ہرگز پہنچ نہیں سکتا، وہ حتیٰ کہ وہ چھوٹے چھوٹے صحابہ کو بھی پہنچ نہیں سکتا۔ ایک آدمی حضرت امام احمد رحمہ اللہ کے پاس آیا، امام احمد رحمہ اللہ بہت بڑے امام، ان کے سامنے آ کر کیا بولنے لگا، عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہیں، عمر بن عبدالعزیز معاویہ سے افضل ہیں۔ جب یہ بات امام احمد نے سن لی تو کیا کہنے لگے سامنے والے سے، دیکھو جو آدمی حضرت تابعی کو صحابی پر فضیلت اور فوقیت دیتا ہے اس کے ساتھ دوبارہ نہیں بیٹھنا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان سے تعلق نہیں رکھنا۔ حضرت صحابہ کرام کو امت کے کسی طبقے سے قیاس نہیں کر سکتے، اور قیامت تک جتنے اولیاء کتنے بڑے بڑے ائمہ بھی آ جائیں مگر حضرت صحابہ کرام کا کسی بھی اعتبار سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا حضرت صحابہ کرام وہ ہیں جن کی فضیلت کا ہمیں اعتراف ہونا چاہیے، ویسا طبقہ امت میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے ان کی عدالت کے بارے میں ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور جب بھی حضرت صحابہ کرام کا نام کیا بولتے ہیں، رضی اللہ عنہ، یہ بولنا چاہیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہاں ایک بات ہے، لوگ کیا کرتے ہیں علی کا نام آیا تو کرم اللہ وجہہ لگاتے ہیں، بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا، بعض کتاب میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا امام کا نام جب ابو بکر کا جب علی کا نام آتا ہے تو امام لکھتے شروع میں اور آخر میں علیہ السلام لکھتے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ علی کے ساتھ حسن حسین کے ساتھ فاطمہ کے ساتھ شیعہ یہ جو امام کا لفظ پڑھاتے ہیں اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت علی کو خلافت اور امامت ملنا تھا، یہ ابو بکر عمر عثمان آگے ظالم بن گئے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ایمان کے 6 ارکان ہیں لیکن شیعہ اور رافضیوں کے پاس ایمان کے 7 ارکان، اس میں امامت بھی ہے، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ امامت کس کو ملنا تھا، علی رضی اللہ عنہ کو ملنا تھا، اسی لیے امام کا لفظ لکھتے ہیں۔ لہذا ابو بکر عمر عثمان سے امام کا لفظ نہیں لکھنا چاہیے، امام نہیں مطلب زمانہ میں چڑھ گیا امام حسین، حضرت حسین بولو۔ اور یہ علیہ السلام بول کر کیا بولنا چاہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام جیسے گناہوں سے پاک تھے ویسے یہ بھی گناہوں سے پاک ہیں، لہذا امام کا لفظ کسی کے لیے نہیں بول سکتے، علیہ السلام میں نہیں بولنا، بلکہ علی کا، فاطمہ کا، حسن حسین کا نام آتا ہے عام صحابہ کی طرح رضی اللہ عنہ ہی بولنا چاہیے۔ لہذا جو اصطلاحات معاشرے میں ہوتی ہیں ان اصطلاحات سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی سب ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بولنا چاہیے کہ امت میں سب سے بہترین طبقہ حضرات صحابہ کرام کا طبقہ، خود کہتے ہیں
حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، دیکھیے اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھا سب سے بہترین دل پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ کون بولتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بولتے ہیں۔ اور دنیا میں حضرت اللہ کے نبی کے بعد اگر دنیا میں سب سے بہترین اگر کسی کا دل تھا تو وہ حضرت صحابہ کرام کا دل تھا۔ ان کا جو دل تھا، ان کے دل میں جو ایمان تھا، ان کا دل پرندوں کی طرح پاک تھا مکمل طور پہ۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ان کو اس امت میں سب سے افضل ہیں اور حق اور ثواب باتوں کے جو ہے باتیں میں سب سے بہترین ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو حضرت صحابہ کرام کے جو ہے سیرتوں کو پڑھے گا اسے معلوم ہوگا کہ حضرت صحابہ کرام کی جماعت دنیا میں سب سے بہترین جماعت ہے۔ بلکہ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس سے کہا گیا؟ سب سے بہترین امت اگر اس وقت ہے تو حضرت صحابہ کرام تھے۔ یہ خیر امت کا سب سے پہلے حصہ حضرت صحابہ کرام تھے۔ ان کے اندر خیر ہی خیر تھا، ان کے اندر شر نہیں تھا۔ ماشاءاللہ وہ خیر کے منبع اور سرچشمہ تھے۔ جو بھی خیر ڈھونڈو حضرت صحابہ کرام میں آپ کو ملے گا۔ کون سا خیر چاہیے جس کو حضرت صحابہ کرام نے چھوڑا ہے؟ نہیں، حضرت صحابہ کرام نے ہر خیر کو آگے بڑھے اور اپنائے اور دنیا میں ہم سب کے لیے ماشاءاللہ ایک نمونہ چھوڑ گئے۔ تیسرا ایک فائدہ یہ ہے حضرت صحابہ کرام کے حقوق کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں حضرت صحابہ کرام کے مراتب کے بارے میں جاننا چاہیے۔ جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، سب سے پہلے کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی، اس کے بعد پورے جو ہے 6 عشرہ مبشرہ، اس کے بعد ایسے ہی مکمل طور پر ذکر کیا جاتا ہے کون کون آتے ہیں، بدری صحابہ، ایسا سنا آپ اس کو امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب السنہ، اس کتاب میں آپ ساری ترتیب دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے شیعہ لوگ جن 12 اماموں کو مانتے ہیں ان میں ایک نام آتا ہے باقر رحمہ اللہ کا، ابو جعفر باقر۔ یہ ویسے نہیں تھے جیسا شیعہ پیش کرتے ہیں، وہ اہل بیت میں سے تھے، ابو بکر عمر سے محبت کرتے تھے۔ آج کے اہل بیت ابو بکر گالی دیتے ہیں، شیعہ جن کو اہل بیت مانتے ہیں، لیکن ابو جعفر باقر کیا بولتے ہیں؟ شاعری رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو بکر عمر سے محبت کرنا ہمارے حدیث کا، ہمارے سنت کا ایک حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے 4 خلیفہ آتے، اس کے بعد 6 عشرہ مبشرہ آتے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، 2 ہو گیا۔ تیسرے کیٹیگری آتے بدری صحابہ، بدر میں جو بھی شریک ہوئے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ، اس کے بعد اس درخت کے نیچے اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مہاجرین بھی آتے ہیں، انصار بھی آتے ہیں۔ مہاجرین میں اب مہاجرین کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے مکے میں اسلام کی خاطر اپنا سارا چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے۔ تو مہاجرین افضل ہیں، انصار افضل ہیں؟ یہ قرآن و سنت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں مہاجرین اور انصار کا لفظ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ مہاجرین کو پہلے ذکر کیا، انصار کو بعد میں ذکر کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انصار سے بغض و عداوت رکھے، نہیں، بلکہ دونوں سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ اسی طریقے سے یہاں خواتین بھی ہیں۔ حضرت صحابہ کرام کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت صحابیات کی ترتیب ہمارے ذہن میں کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کمال درجے کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نام لیا مریم کا، آپ نے ان عورتوں میں نام لیا حضرت مریم کے بعد آسیہ کا، فرعون کی بیوی کا۔ یہ 2 ایسی باکمال خواتین میں ہیں جو تاریخ میں گزری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں 3 نام آتا ہے، بیویوں میں 2 نام آتا ہے، خدیجہ اور عائشہ۔ یہ دونوں وہ بیویاں ہیں جو ماشاءاللہ کمال درجے کو پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا۔ اہل بیت کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بیویاں اس میں داخل ہیں۔
فاطمہ کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پورے بیٹے. مگر شیعہ کیا کرتے ہیں، اہل بیت کا جب نام آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، علی کی فیملی کو پہلے جوڑ لیتے ہیں. کون کون؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، عباس. اس کے بعد کچھ صحابہ، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، جن کو ابو ذر غفاری، مقداد ابن اسود، سلمان فارسی، ان کو کچھ صحابہ سمجھتے ہیں. ورنہ ان کا عقیدہ یہ کہ نعوذ باللہ نبی کی موت کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو کے کافر ہو گئے. اللہ اکبر، اتنا خطرناک عقیدہ ہے. تو اس طریقے سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں. اور اہل بیت میں نبی کی پوری بیویاں آتی ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کی پوری بیویوں کو نعوذ باللہ اہل بیت سے مکمل طور پر نکال دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، حضرات صحابہ کرام اتنے نیک تھے، ان کا وہ درجہ تھا دنیا میں کوئی بھی آدمی ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا. امام احمد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو دنیا کا کوئی بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ کون کہتے ہیں؟ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں. اور جو یہ کہتا ہے معاویہ افضل ہیں عمر بن عبدالعزیز سے، میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو صحابہ کے جو فضائل ہیں، صحابہ کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے بارے میں مکمل طور پر ہمیں علم ہونا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کے جو مراتب ہوتے ہیں، ابو بکر پہلے، عمر بعد میں، عثمان، علی، یہ ترتیب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. لہذا آپ ابو بکر کو پہلے نمبر پہ لاتے ہیں، عمر کو دوسرے نمبر پر لاتے ہیں، لیکن کبھی کسی صحابی کی توہین نہیں ہونا چاہیے. دیکھتے ہم کچھ لوگ عثمان کا نام آتا ہے، چہرے سے ایک دم جو ہے نفرت ظاہر کرتے ہیں، اور کیا کیا نہیں کہا لوگوں نے. آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی تاریخ کے تنظیمیں، کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جن کو پڑھ کر کیا ہے صحابہ کرام کے خلاف ذہن بنتا ہے. ایک مفکر نے لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدعتی تھے. اللہ اکبر، اتنا بڑا انسان. ان اصل میں کیا ہے، اگر وہ مکمل عالم ہوتے تو نبی اتنا بڑا انسان نہیں کرتے. علم نہیں تھا، اسلام ایک اسکالر تھے، شاید اس لیے انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدعتی بول دیا. بدعتی کہنے کی وجہ کیا ہے، دیکھو کیا وہ اصل میں ایک اذان تھی جمعہ کی، انہوں نے دوسری اذان کا اضافہ کیا تھا بازار میں. بدعت کسے بولتے؟ جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو وہ کام لانا بدعت کہلاتا ہے. جب جمعہ کی اذان ایک ہو رہی ہے، ضرورت کے وقت دوسری اذان کا اضافہ کیا تو یہاں دلیل تو ہے پہلے اذان کے لیے، تو کیسے نعوذ باللہ حضرت عثمان بدعتی ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تاریخ میں آپ دیکھو، یہ بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں بدعتیں پیدا ہوئی، مگر اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو ہمیشہ بدعت سے، بدعتیوں سے دور رکھا. ماشاءاللہ. اگر یہ دیکھنا چاہ تاریخ میں دیکھو، سلطنت عثمانیہ کا زمانہ، یہ سعودی حکومت جو تھی، اس سے پہلے وہاں ان کی حکومت تھی. کیا کیا ان لوگوں نے؟ پورے قبروں کا پختہ بنا دیا، ہر جگہ جھنڈے، ہر جگہ پورا رسوم ہوتا تھا، پورا جزیرۃ العرب انڈیا کی طرح بن گیا تھا. اللہ کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا. ماشاءاللہ. انہوں نے کیا کیا؟ بڑی حکمت سے انسانوں کا خون بہائے بغیر، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بڑی حکمت سے ایسا کام کیا. ماشاءاللہ. وہ جزیرۃ العرب پھر ویسے بنا جیسے نبی کے زمانے میں تھا، جزیرۃ العرب ویسے بنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے مکے مدینے کی، اور اللہ سے یہی امید ہے قیامت تک بدعتی لوگ مکے مدینے پر کبھی غالب نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ وہ دونوں مقامات ہمیشہ اہل سنت والجماعت، کتاب و سنت اور صحابہ کے منہج پر چلنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں رہیں گے. اس طریقے سے چوتھا حق، جب بھی صحابہ کا ذکر آئے تو خیر کا ذکر کرنا، یہ اور ان کی ہمیشہ تعریف کرنا. دنیا میں آڑے وقت میں کوئی آدمی کام آ جاتا ہے، ان کا فون نمبر لے کے سو کر لے کے ان کو میسج بھیجتے، کیسے آڑے وقت میں کام آئے نا. حضرت صحابہ کرام اوریجنل دین نبی سے لے کر اضافہ کمی کیے بغیر ہم تک پہنچائے، کیا ہم ان کا احسان نہیں مان سکتے؟ بالکل احسان ماننا. کب بھی ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرنا، اور ہمیشہ ان کی تعریف کرنا، اور ہمیشہ ان کی جو اچھی چیزیں ہیں مکمل طور پر انہیں کو ذکر کرنا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ خیر ذکر کرنا، تعریف کرنا، اور ہمیشہ ان کی خوبیوں کو ذکر کرتے رہنا چاہیے. علماء تو یہی کہتے ہیں، حضرت صحابہ کرام سے محبت کرنے کا پورا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی خوبیوں کو بیان کریں، فضائل کو بیان کریں. پانچواں ایک حق یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے
کہ پورے صحابہ جنتی ہیں ماشاءاللہ. یہ پورے صحابہ چھوٹے بڑے مرد عورتیں بچے بوڑھے ابو بکر سے لے کر پورے آخری صحابی جو چھوٹے بچے تک مطلب آخری تک جو صحابی انتقال ہوئے وہ پورے جنتی ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے نیکی کا وعدہ فرمایا ہے جنت کا. اور ایک صحیح حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تمس النار غرانی. اللہ اکبر، کتنی بہترین آنکھیں تھیں حضرت صحابہ کرام کی. جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی، وہ آنکھوں کو جہنم کی چھو نہیں سکتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طبقے میں سے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو طبقہ جنت میں جائے گا وہ حضرات صحابہ کرام کا ہوگا. ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں. آپ نے 10 صحابہ کا نام لے کر بتایا، یہ 10 صحابہ 10 مبشرہ ہیں. اس کے علاوہ آپ نے خدیجہ کے بارے میں فرمایا. دیکھو خدیجہ، یہاں خواتین بھی ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک پرسکون محل دے گا، اس میں آوازیں نہیں، اس میں کیا ہوں گے؟ ہیرے موتیاں ہوں گے. اچھا، یہ خاموش محل کی خوشخبری کیوں؟ علماء اس پر بحث کرتے ہیں. اللہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں بلند آواز سے بات نہیں کی، نبی کا ادب کیا، خاموش ماحول میں زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ پرسکون ماحول کی شکل میں ان کو جو ہے جنت میں دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے بارے میں بھی کہا. حضرت بلال، دوسرے صحابہ کو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جو ہے جنت کی خوشخبری سنائی. اور قرآن کریم میں جہاں جہاں جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس جنت میں جانے والے سب سے پہلے اس وعدے کے مستحق حضرت صحابہ کرام ہیں. مکمل طور پر ہمیں یہ ہونا چاہیے. اور کوئی بھی صحابی جہنمی نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے. پورے صحابہ جنتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. اسی طریقے سے چھٹا حق یہ ہے کہ ہم صحابہ کے حق میں دعا کریں، صحابہ کے بارے میں استغفار کریں، اور صحابہ کا جب بھی نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ صحابہ کے بارے میں رتی برابر دشمنی نہیں رکھنا چاہیے. اپنے دل کو صحابہ کے بارے میں پرندوں کے دل کی طرح پاک رکھو. اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سی بغض و عداوت بھی اگر دل میں رکھو گے نا، جنت میں نہیں جا سکتے. لہذا صحابہ کے بارے میں اپنے جو ہے دلوں کو مکمل طور پر پاک رکھنا چاہیے. کتنے مرتبہ ہم دعا کرتے ضرور کبھی دیکھیے اپنے ماں باپ کے لیے سب کے لیے دعا کرتے، کبھی اپنی زندگی میں ہم نے دعا اگر نہیں کی تو وہ حضرت صحابہ کرام ہیں. اے اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے عطا فرما. انہوں نے اسلام کے لیے یہ جو مشقتیں برداشت کی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت عطا فرما. اس طریقے سے حضرت صحابہ کرام کے لیے دعا کیجیے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم حضرت صحابہ کرام کے بارے میں ماشاءاللہ دعا کرتے جائیں گے نا، ہمارا دل پاک ہوتے جائیں گے، ہمارے دل میں غلط قسم کی کوئی چیز نہیں بیٹھے گی. اور اسی طریقے سے ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب بھی نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. اور اللہ نے یہی بات سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں یوں بیان فرمائی. کیا کہا؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ نے صحابہ کا تذکرہ فرمایا، مہاجر کا تذکرہ فرمایا، انصار کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابعین کو یہ دعا سکھائی. اے تابعین یہ بولو اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کو معاف کر دے. وہ کون؟ وہ صحابہ. اے اللہ دعا سکھا رہا ہے، اے اللہ کسی بھی مومن بندے کے بارے میں نفرت ہمارے دل میں نہ رکھ. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو رکھ کر لوگ سلفی بھائی آپس میں لڑ رہے. نہیں ہونا چاہیے. وہ مسجد کی کمیٹی ہے اسے نکالا اسے نکالا. جب وہ سلفی عقیدہ، جب سلفی منہج، جب یہ اس بات کی ہمیں مکمل طور پر دعوت دیتا ہے حضرت صحابہ کرام جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، اگرچہ ان کے درمیان اختلاف تھے لیکن ان کے درمیان میں وہ محبت تھی. ہمارے سلفی بھائیوں کے درمیان میں وہی محبت ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے لڑ لینا، یہ کر لینا، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. دیکھو حضرت صحابہ کرام کیسے تھے ماشاءاللہ، دل ایک دم پاک.
کوئی بھی صحابی کسی صحابی کے خلاف بولتا ہوا تاریخ میں نہیں دیکھیں گے آپ ماشاءاللہ. یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جنگ میں نہیں جا سکے, اللہ کے نبی تبوک پہنچ گئے. آپ نے وہاں جا کر کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا, کہا کعب نظر نہیں آ رہے؟ کعب بہت مالدار صحابی. یہ کعب صحابی اٹھ کر کہنے لگے, ذرا تکبر آ گیا ہے ان کو, یہ سننا تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر دفاع کرنے لگے. کیا بولے؟ یا رسول اللہ, میرا دوست ہے کعب, میں نے اس سے ہمیشہ خیر کا معاملہ کیا ہے, آج تک میں نے کوئی غلط معاملہ نہیں دیکھا. لہذا حضرت صحابہ اکرام کے بارے میں غلط باتیں بولنا یہ سب صحیح نہیں ہے. ان کے لیے دعا کرو, استغفار کرو, اور جب بھی ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. اور اس طریقے سے ساتواں حق یہ ہے, یہ دیکھیے ساتواں حق یہ ہے, حضرات صحابہ اکرام کوئی غلطیوں سے پاک نہیں تھے. غلطیوں سے پاک کون ہوتے؟ انبیاء ہوتے. حضرات صحابہ کرام انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر غلطیاں ہوئی, اجتہاد کرے, سب کرے, مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے جب بھی ان کا ذکر آئے, اگر ان کی غلطیوں کی بات آئے تو خاموش اپنے زبان کو لگام دینا چاہیے. مثلا دیکھتے ہیں آپ, حضرت علی اور معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا, حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا, حضرت فاطمہ ابو بکر کے درمیان میں اختلاف ہوا. یہ شیعہ کیا کرتے ہیں, ان اختلافات کو اچھالتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو اختلافات حضرت صحابہ اکرام کے تھے, اپنے آپ کو سلفی منہج بول کر بھی حضرت صحابہ اکرام کے اختلافات کو لا کے ممبر پر بیان کرتے. نہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے جو بھی غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو اس کا تذکرہ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ لہذا اپنے زبانوں کو لگام دو, دیکھ کر بات کرو کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہم پہلے صف میں نماز پڑھتے ہوں, صحابہ کرام کی غلطیوں کو بیان کر کر کے اگر ہماری ساری باتوں پر, اگر عبادتوں پر پانی پھر جائے تو کیا کرو گے؟ لہذا مکمل طور پر اس کا توجہ دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا. صحابہ جنگ میں بھاگے, ایسا ہوا اللہ نے معاف کر دیا, بلکہ بدری صحابہ کے بارے میں اللہ تو فرماتا ہے تم جو چاہو عمل کرو, میں تم کو معاف کر دیا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے بارے میں جو بھی اپنی زبان کھولے گا اس کے بارے میں کہا جائے گا وہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, جو حضرات صحابہ کرام کی برائیوں کو ذکر کرتا ہے اس سے دشمنی کرنا چاہیے, وہ بدعتی ہے. دیکھیے حضرات صحابہ کرام کی غلطیوں کو چن چن کے بیان کرنا یہ کوئی مسلمان کا کام نہیں, یا تو وہ شیعی کرے گا, بابزی کرے گا, یعنی تو بدعتی کرے گا. لہذا ایسے لوگوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. آٹھواں حق حضرت صحابہ کرام کا کیسا, جو بھی ان کے درمیان میں اختلافات ہوئے ان اختلافات کے درمیان میں ہم سب کو مکمل طور پر اپنے زبان کو خاموش رکھنا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو روک لو, اپنی زبانوں کو روک لو. اس حدیث تشریح میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اپنی زبانوں کو روکنے کے ساتھ اپنے قلم کو بھی روکنا. کہیں صحابہ کے خلاف کوئی ایسا جملہ نہیں لکھنا جو صحابہ کے بارے میں شبہ و شبہات پیدا کرے. ہو سکتا ہے آپ نے صحابہ کے خلاف لکھا, زہر اگلا, اگر وہ کتاب یا میسج واٹس ایپ میں ادھر ادھر باقی رہ گیا, آپ مر گئے نعوذ باللہ, جب تک پھیلتا رہے گا پوری برائی آپ کے نام عمل میں لکھی جاتی رہے گی. اور جن علماء نے, جن لوگوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے سکتا ہے. لہذا حضرات صحابہ اکرام میں جو اختلافات ہوا اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے, بلکہ علماء اگر مدارس میں طلباء کو سمجھانے کے لیے بہت الگ ہیں, لیکن عوام میں ویسی چیزیں لانا, بیان کرنا اگر ایسا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, حضرات صحابہ اکرام کا جو تقدس, ان کی عزت جو ہے ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے, مکمل طور پر اس سے بچانا چاہیے. اور یہ حضرات صحابہ کرام کے اختلافات کو ہوا دینے والے یہ منافق اور شیعہ کیا کرتے ہیں, مثلا حضرت علی اور عائشہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا, جنگ ہوئی, ایسا بیان کر کے نعوذ باللہ عائشہ کا تو اتنا برا بولتے ہیں, میں آپ کو بولے تو آپ کو رونا آ جائے گا. بات کیا ہے, کوئی سنی شیعہ ہونا چاہتا ہے تو اسے کلمہ پڑھاتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان علی ان ابا بکر وعمر وعائشہ وحفصہ فی النار. کیا کلمہ پڑھاتے اسے, تم اقرار کرو ابو بکر عمر اور ان دونوں کی دونوں بیٹیاں عائشہ حفصہ جہنمی. جب تک ان کے جہنم میں جانے کا عقیدہ نہیں رکھتا کوئی بھی سنی شیعہ نہیں بن سکتا. اور کے بعض ایسے شیعہ ہیں
یہ لوگ نماز وتر میں کھڑے ہو کر ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، عمر کو گالی دیتے ہیں. ہم تو نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. جو آدمی صحابہ کو گالی دے، جو آدمی صحابہ لعن طعن کرے اور صحابہ کو جہنمی قرار دے، تو کیا وہ مطلب مومن ہو سکتا ہے؟ کیا مومن نہیں ہو سکتا. تو اس طریقے سے ان صحابہ کے بارے میں نہیں جاننا چاہیے. میں کیا بتا رہا تھا، جنگ ہوئی عائشہ اور علی کے درمیان میں، لیکن اس کے اطراف میں انہوں نے حدیثوں کو پڑھا اور غلط روایتیں صحیح روایتوں سے ایسا ملا کر تاریخ کو مس کیا. جب کوئی مسلمان تاریخ کو اٹھاتا ہے وہ تاریخ میں صحابہ کرام کے خلاف ذہن بنتا ہے. آج کی جو تاریخ ہے ہندوستان اور پوری دنیا میں، چاہے عربی ہو اردو ہو کوئی بھی ہو، اگر سلفی عالم دین نہیں لکھا ہے، کوئی بھی لکھا ہے، اس تاریخ کو پڑھ کر آپ کا ذہن صحابہ کے خلاف بنے گا. ابو بکر کی دشمنی آپ کو پیدا ہوگی. لہذا تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر ڈائریکٹ آپ لوگ پڑھنے مت جاؤ. علماء سے پوچھو کون سی کتاب پڑھنا کون سی کتاب نہیں پڑھنا. وہ رات جنگ ہوئی تو کیا بولتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کون؟ علی رضی اللہ عنہ داماد. حضرت عائشہ کون؟ ساس نہ ہوتی ہیں. تو جس رات جنگ ہوئی، جنگ ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ واپس جاتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ کو اگر عائشہ دشمنی ہوتی جا کر بات نہیں کرتے، جا کر بولنے کے عائشہ رات کو کہاں جاتی ہو؟ میں تمہارے ٹہرنے کھانے کا پورا انتظام کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہ روایتیں کیا شیعہ کے پاس اتنا ظرف ہے کہ روایتیں لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں؟ نہیں بیان کر سکتے. دشمنی بیان کرنا، لڑائی بیان کرنا، مارنا. تو کیا کیا؟ ماشاءاللہ رات میں ٹہرنے کا انتظام کیا، کھانا دیا، پینا دیا، اور ماشاءاللہ جہاں جنگ ہوئی تھی جمل، اس جگہ سے لے کر مدینہ جانے تک پہنچانے کے حفاظت کا پورا ذمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لیا تھا. اللہ اکبر. ایسی تمام روایتوں کو چھپا کر کے وہ جو حضرت عائشہ پر بدکاری کا الزام لگا تھا، اس وقت علی نے ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ ان کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کر لیجئے. اس طرح کے جملوں کو لے کر شیعہ علی اور عائشہ کے درمیان میں جو ہے مکمل طور پر جنگ کرانا چاہتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت جو جنگ کے لیے نکلی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گھروں میں ٹہری رہو، اپنے گھروں میں ٹہری رہو اور باہر نہ جاؤ. اس آیت پر آتی تو ہچکیاں لے کر روتی. تو لوگ پوچھتے ام عبداللہ کیوں روتی ہیں؟ تو کہتی دیکھو پوری زندگی بھر اس آیت پر عمل کرتی رہی جس میں اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں ٹہری رہو. ایک مرتبہ جنگ کے لیے نکلی آیت کی آیت میں اللہ کی نافرمان، اسی لیے رو رہی ہوں. ایسی اس طریقے سے نواح آپ کو بتاتے ہیں صحابہ سے جو دشمنی کرتا ہے ہم اس کے دشمن ہیں. صحابہ سے جو بغض و عداوت رکھتا ہے ہم اس سے بغض و عداوت رکھتے ہیں اور اس سے برات کا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. اور دیکھیے صحابہ کی عزت پر اگر آنچ آئی تو ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ ایک مومن کی طرف سے ڈیفنس کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو ہٹا دیتا. یہ حدیث سنے نا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہم نے اپنی زندگی میں ایک مومن سے ہٹ کر حضرت صحابہ کرام کا دفاع کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عمل کتنا افضل ہوگا. ماشاءاللہ. اور جانتے ہیں عبد المتین اصغری پاکستان کے عالم دین تھے. ماشاءاللہ عظمت صحابہ کی کانفرنس ہو رہی ہے، حضرت صحابہ کرام کے بارے میں آیت پڑھ کے حدیث پڑھ کے ماشاءاللہ ترجمہ کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا کتنی پسند آئے گی. صحابہ کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میرے اور آپ کے باپ کو اگر گالی دے تو اتنا تماچے مارتے ہم رات بھر نہیں سوتے، تیش میں آ جاتے. کیا کسی ایمانی غیرت ہی گوارا کر سکتی ہے کہ ہمارے حضرت صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے؟ ہو نہیں سکتا. ماشاءاللہ کیسے تھے تابعین؟ اگر حضرت صحابہ کرام پر اگر کوئی آنچ آتی تو فوراً دفاع کرتے. امام احمد کے اقوال، امام مالک کے اقوال، اور اللہ تعالیٰ اب تک جتنے علماء صحابہ کی طرف سے ڈیفنس اور دفاع کرتے ہوئے گئے اللہ جزائے خیر دے. کیسے کیسے علماء؟ علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن رجب، علامہ بن باز، علامہ البانی. ماشاءاللہ حضرات صحابہ کرام کی عزت پر تھوڑی بھی آنچ آتی رات کی نیند جو ہے مکمل طور پر چھوڑ کر کے صفوت کو کالی کر کے ماشاءاللہ کیا کرتے تھے؟ حضرات صحابہ کرام کو دفاع کرتے تھے. لہذا میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اگر صحابہ کے بارے میں غلط جملہ کہیں بھی کوئی بھی بولے اس کو برداشت مت کرو. حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے.
اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کرنا یہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی آدمی حضرات صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکڑا جائے گا. آخری حق ہے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضرات صحابہ کرام کا آخری حق یہ ہے حضرات صحابہ کرام کے نقشے پر چلنا چاہیے, ان کو آئیڈیل اور نمونہ بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بات جب ختم ہو رہی بڑی اہم بات بھی ہے. اب دیکھیے ہم لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے. ہم اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں بدعتیوں کی بدعت سے اور دنیا میں جتنے غلط تنظیمیں تاریخ تمام سے برات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن افسوس ہے ہم نے سلفیت کا جو وسیع مفہوم ہے ہم نے اس کو تنگ کر دیا ہے. حقیقت میں بات کیا ہے, نماز میں ہاتھ اٹھانا, اس کے بعد اوپر باندھنا, سب سیدھے کرنا, زور سے آمین بولنا, تورک کرنا, انگلیاں سے ہلانا, ہم یہ سمجھ کے سلفیت اتنی ہی ہے. سلفیت اتنی نہیں ہے. زندگی کے ہر موڑ پر حضرات صحابہ کرام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا اور صحابہ کرام کو زندگی کے ہر گوشے پر ان کو نمونہ بنانا, یہی اصل میں سلفیت ہے. میری نماز صحابہ کے طریقے کے مطابق, میری زکوٰۃ صحابہ کے طریقے کے مطابق, میری نماز, میرے معاملات, زندگی کا کوئی بھی کام کروں حضرات صحابہ کرام کو دیکھ کر ہی میں کروں. اگر کچھ مسائل میں ہم صحابہ کرام کو اپنا لیں اور دوسرے معاملات میں اخلاق میں اگر ہم اپنے آپ کو سلفیت سے آزاد سمجھتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی آدمی نماز کے چند مسائل تک یاد کر کے صحابہ کی اگر اتباع کرتا ہے وہ اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے, وہ سلفی کہنے کا حق نہیں ہے. آپ معاملات میں سلفی بنو, قرآن کی تلاوت میں سلفی بنو, عبادت میں سلفی بنو, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں سلفی بنو, ہمدردی میں سلفی بنو. یہ ایک عالم دین ہے سعودیہ کے بدر المشاری, بدر العتیبی شاید, وہ بولتے کن سلفیین فی العقیدہ, کن سلفیین فی العبادہ, تمام چیز میں. آج دیکھتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو سلفی کہنے والے معاملات میں صفر ہیں. کہاں ہیں؟ قرض لے لیتے, بھاگ جاتے. ان بچ کے نام پر ہمارے سلفی بھائی کتنے اللہ اکبر ناکام ہو گئے, آپ سب جانتے ہیں. اشارے کنائے بات کرتے ہیں, آپ لوگ تو جانتے ہوں گے. اسی پر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. کہنا یہ ہے حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنا, ان کے نقش قدم پر چلنا, ان کا دفاع کرنا یہ ہمارا مکمل طور پر حق ہے. لہذا ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود ہم صحابہ کی طرح بنیں انشاءاللہ. اپنے بیوی بچوں کو بھی صحابیات اور ان کی محبت, ان کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کریں. اپنی عورتوں کے ذہنوں میں بانٹ ڈالو, صحابیہ کی طرح بنو. آج ہماری عورتوں کا نام عائشہ ہے, ام سلمہ ہے, مگر عائشہ کا اخلاق, عائشہ کا کردار, وہ عائشہ کا علم, وہ جنت میں جانے کی طرف نہیں ہے. نام رکھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل میں دیکھیے خاندان, اگر خاندان نسب ہے تو اسے آپ جنت میں نہیں جاتے. اصل میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام رکھ کے ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کا نماز, ہر ایک میں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرو. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے صحابہ کے نام یاد دلاؤ, اور بچے پیدا ہوئے تو صحابہ کے نام سے نام رکھو. آج بڑا افسوس کی بات ہے, بچے پیدا ہوئے لوگ انٹرنیٹ میں دیکھے نام تلاش کرتے ہیں, آیان, افنان, اور وہ نام تلاش کر لے کے علماء کو پریشان, اس کا نام بولو, اس کا معنی بولو. اگر بولتے ابو بکر عمر کا نام پرانا ہوگا, نام پرانا نہیں ہوا, نام نیا. اگر آپ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھے تو ابو بکر کردار آتا. اپنے نام بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے اللہ سے دعا کرنا ہے, اللہ ابو بکر کی ایک صفت تو میرے بیٹے کے اندر پیدا فرما دے. اپنے بچیوں کا نام عائشہ رضی اللہ عنہا ایسا رکھو. لہذا حضرت صحابہ کرام اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھتے تھے. معلوم ہے علی کی اولاد میں آپ کو عمر نام ملے گا, علی کی اولاد میں آپ کو ایسا اہل بیت, ایسا مکمل طور پر حضرت صحابہ کرام. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مجلس کہیں بھی بیٹھو, دکان میں, مکان میں, مسجد میں, کہیں بھی بیٹھو, حضرت صحابہ کرام کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو. اگر ان سے محبت ہوگی, ان کے نقش قدم پر چلیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی جہاں رفاقت اور معیت دے گا, اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں صحابہ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور جمع فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں
اس درس میں نے اگر کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، وہ ہماری کم علمی ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کا، مسجد بانو کا تمام ذمہ داروں کا، امام صاحب کا اور دور دراز سے جتنے بھی لوگ آئے حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو درس ہوا ہے اس درس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک حضرات صحابہ کرام کو، نبی کو زندگی کے ہر شعبے میں ان کو فالو کرنے، ان کو نمونہ بنا کر جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں صحابہ کی عزت پر کوئی بھی آنچ آتی ہے تو ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں یا تو اللہ ان کو ہلاک کرے یا تو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔